ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں دو گروپوں کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک، 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق قائد آباد میں جرگے میں جھگڑے کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ ایس ایس پی ملیر کاشف عباسی کا کہنا ہے شاہ لطیف پولیس نے 7 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ایس ایس پی ملیر کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے فائرنگ کرنے والوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ واقعے کی تفتیش جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پولیس کی بھاری نفری علاقے میں تعینات کر دی گئی ہے۔ قائد آباد میں فائرنگ کے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج این ٹی این نیوز کو موصول ہو گئی ہے۔ فوٹیج میں ایک گروپ کے افراد کو جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ چند سیکنڈ بعد ہی فائرنگ شروع ہو جاتی ہے اور تمام افراد بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ سی سی ٹی وی میں ایک شخص کے ہاتھ میں اسلحہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تمام افراد بھاگ کر ایک گھر میں پناہ لے لیتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ دسمبر 2024 تک 3.1 بلین ڈالر ترسیلات آئیں، جو نومبر 2024 سے 5.6% زائد ہیں۔ دسمبر 2023 سے دسمبر 2024 تک ترسیلات زر میں 29.3% کا اضافہ ہوا۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ پاکستانی بہن بھائیوں کی ملک اور قوم کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے عزم کی سند ہے۔ ملکی معیشت کا پہیہ جائم کرنے کا نعرہ لگانے والوں کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پاکستان معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ حکومت پاکستان ملکی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ اہم خبر آپ کو دیں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے 6 ماہ میں تقریباً 17 ارب 84 کروڑ ڈالرز وطن بھیجے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے دسمبر 2024 میں 3.07 ارب ڈالرز پاکستان بھیجے۔ رپورٹ کے مطابق ترسیلات دسمبر 2023 سے 29% زائد رہیں۔ سعودی عرب سے پاکستانیوں نے 77 کروڑ جبکہ عرب امارات سے 63 کروڑ ڈالر وطن بھیجے گئے۔ برطانیہ سے اوورسیز پاکستانیوں نے 45 کروڑ، یورپ سے 36 اور امریکہ سے 28 کروڑ ڈالرز بھیجے گئے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی میں پاکستانیوں نے 33% زائد رقوم پاکستان بھیجی۔ پاکستانیوں نے گزشتہ 6 ماہ میں 17 ارب 84 کروڑ ڈالرز وطن بھیج کر ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے حکومت کو کرارا جواب دیا اور کہا کہ وہ معیشت کو درست سمت میں ڈالنے کا دعویٰ کر رہی ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ان کا کہنا تھا یہ لوگ جھوٹ بولتے میں ماہر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں پاکستان کی برآمدات 31 ارب ڈالر تھیں، لیکن آج یہ کم ہو کر 26 ارب ڈالر ہو گئی ہیں۔ شیخ وقاص نے یہ بھی بتایا کہ 2018 میں ڈالر کی قیمت 178 روپے تھی، مگر آج یہ 278 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ 2022 میں غربت کی شرح 35% تھی، جو آج بڑھ کر 45% ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا حکومت کی ترجیح صرف اپنے نام کی تختیاں لگانے پر ہے، نہ کہ عوام کی فلاح و بہبود پر۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نے ایف بی آر کو محصولات کے مقدمے جلد نپٹانے کی ہدایت کر دی ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ان لینڈ ریونیو کے اپیلیٹ ٹریبیونلز کے امور پر جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے عدالتوں میں رکی ہوئی محصولات کے قانونی مقدمات کو جلد از جلد نپٹانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ محصولات کے مقدمات کے جلد سے جلد نپٹائے جانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اپیلیٹ ٹریبیونلز ان لینڈ ریونیو میں بین الاقوامی معیار کی افرادی قوت کو مسابقتی تنخواہوں، مہارات اور پیشہ ورانہ ٹیلنٹ کی بنیاد پر تعینات کیا جائے۔ اپیلیٹ ٹریبیونلز میں بہترین ٹیلنٹ کو تعینات کر کے محصولات کے کیسز فوری حل کیے جائیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس کام میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایف بی آر اصلاحات پر کام تیزی سے جاری ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ جدید خودکار نظام سے کرپشن کا خاتمہ اور کسٹمز کلیئرنس کے لیے درکار وقت میں خاطر خواہ کمی آئی۔ ملک و قوم کی ایک ایک پائی کا تحفظ کریں گے۔ ٹیکس نہ دہندگان سے ٹیکس وصول کریں، نہ کہ غریب عوام پر ٹیکس کا مزید بوجھ ڈالیں۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے کے لیے یادگار اور ایک بڑا دن۔ 4.5 سال کے بعد قومی ایئر لائن کی پرواز اسلام آباد سے پیرس کے لیے روانہ ہوئی۔ پی کے 749 300 سے زائد مسافروں کو لے کر اسلام آباد ایئرپورٹ سے روانہ ہوئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مسافروں کو الوداع کیا۔ پرواز آج شام پیرس انٹرنیشنل چارلس ڈے گال ایئرپورٹ پر اترے گی۔
ترجمان پی آئی اے کے مطابق پہلی پرواز اسلام آباد سے پیرس کے لیے دن 12 بجے روانہ ہوئی۔ پیرس آنے اور جانے والی پہلی اور دوسری پروازوں کے لیے فلائٹ بکنگ فل ہو چکی۔ ترجمان کے مطابق پی آئی اے پیرس کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں براہ راست چلا رہی ہے۔ مسافر اپنے موبائل فون، ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپ کے ذریعے ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کی پی آئی اے کی یورپ کے لیے پروازوں کی بحالی کے بعد عوام کو مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پی آئی اے کی یورپ کے لیے پروازوں کی بحالی سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو سہولت ہوگی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی براہ راست پروازوں سے مستفید ہو سکیں گے۔ پروازوں کی بندش سے قومی ایئر لائن کو اربوں ڈالر کا نقصان اور اس کی ساکھ متاثر ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے حکومت نے قومی ایئر لائن کا تشخص بحال کر لیا۔ یورپ پروازوں کی بحالی کے بعد پی آئی اے ترقی کی جانب گامزن ہے۔ وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، وزیر ہوابازی اور وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، متعلقہ تمام ادارے اور ان کے افسران اور اہلکار تحسین کے لائق ہیں۔ اور اس سے پہلے وزیر ہوابازی خواجہ آصف نے پیرس کے لیے پرواز کا افتتاح کیا۔ خواجہ آصف نے فرانس ایمبیسی سٹاف کے ہمراہ فیتہ کاٹا۔ اسلام آباد میں یورپ کی پروازوں کی بحالی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں وزیر کے بیان سے بڑی تباہی ہوئی۔ طویل عرصے کے بعد یورپ کی پروازوں کی بحالی پر خوشی ہوئی ہے۔ مسافروں کو دبئی یا کسی اور ملک سے وطن واپس آنا پڑتا تھا۔ اوورسیز کو سفر، مہنگائی اور رقم زیادہ دینی پڑتی تھی۔ آئندہ دنوں میں برطانیہ اور امریکہ میں بھی پروازوں کا اجرا ہوگا۔ آج ہم انٹرنیشنل معیار پر پورا اترتے ہیں۔ اب بات کریں گے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کے بیان کی۔ ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کو 38 سے 4% پر لانا ہوگا۔ یہ حکومت کی کامیابی ہے۔ آئندہ وقت میں اشیاء کی قیمتوں میں ٹھہراؤ آئے گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ ملک کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایٹمی طاقت ملک کی چابیاں ایسے شخص کو دی گئیں جس نے کبھی یونین کاؤنسل بھی نہیں چلائی۔ انہوں نے کہا کہ بد انتظامی اور نااہلی کی بدولت ملک بدترین دلدل میں پھنس گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ جن حالات میں ملک کو ہم سے چھینا گیا تھا انہی حالات میں بحالی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے 30% زیادہ ترسیلات بھیجی ہیں۔ احسن اقبال نے کہا اوورسیز پاکستانیوں نے ترسیلات روکنے کے منصوبے بنانے والوں کو خاک میں ملا دیا۔ اوورسیز پاکستانیوں نے اڑان پاکستان میں اپنا حصہ بھی ڈال دیا ہے۔ اڑان پاکستان کے ذریعے ملک کو تیزی سے بڑھتی معیشت میں ڈھالنا ہے۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ تحریک انصاف وہ کام کر رہی ہے جو کبھی ذوق کو کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی پاکستان مخالف لابیز کا اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2018 میں سازش ہوئی۔ سازش کے کردار خود تاریخ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج وہ کردار پکڑ میں ہیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کولاچی میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن 5 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق تحصیل کولاچی کے علاقے منڈی میں خفیہ اطلاعات پر کارروائی ہوئی۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور بارود برآمد ہوا۔ دہشت گرد پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس جمال بندوخیل نے سوال کیا کہ کیا آرمی افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سنا دی جاتی ہے؟ ریمارکس یہ آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہوتا ہے۔ فوجی افسران کو بنیادی حقوق اور انصاف ملتا ہے یا نہیں، ہم سب کو مد نظر رکھیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس جمال بندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہوتا ہے۔ فوجی افسران کو بنیادی حقوق اور انصاف ملتا ہے یا نہیں، ہم سب کو مد نظر رکھیں گے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ اس نقطے پر بھی وضاحت کریں کہ فوجی عدالت میں فیصلہ کون لکھتا ہے۔ اس پر وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے جواب دیا کہ فیصلہ لکھنے کے لیے جیک برانچ کی معاونت حاصل ہوتی ہے۔
जस्टिस मुसर्रत ने सवाल किया कि अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता है तो जज कौन होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो। उस वाक़े में तमाम मुसाफिरों को खतरे में डाला गया। इस एक वाक़े के बायस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया, मगर फिर भी केस फौजी अदालत में नहीं चला। इस पर वजारत दिफा के वकील ने कहा कि हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं, इसलिए वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चल सकता। जस्टिस मंदखेल ने कहा कि मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए, मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या इस आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और उबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल के तरीके कार को दलाइल के दूसरे हिस्से में मुकम्मल बयान करूंगा। समाअत के आखिर में एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि 9 मई वाकयात में कुल मुल्जिमान 5000 के करीब थे। फौजी अदालत ले जाए गए 105 मुल्जिमान की जाए वकुआ पर मौजूदगी के शवाहिद हैं। बाद अज़ां आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। और अब खबर यह है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इस्लामाबाद ने डी चौक एहतजाज केस में गिरफ्तार पीटीआई के 153 कारकुनों की जमानतें मंजूर जबकि 24 की मुस्तरद कर दी। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अब्बू अल हसनात जुल्करनैन ने डी चौक केस में गिरफ्तार पीटीआई के 177 कारकुनान की जमानत बाद इस गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए पीटीआई के 153 कारकुनान की जमानतें मंजूर कर ली जबकि 24 कारकुनान की जमानतें मुस्तरद कर दी गई। एटीसी ने 5000 रुपए के मचलकों के अवज जमानतें मंजूर की। अदालत ने थाना कराची कंपनी के 48 मुल्जिमान में से 43 की जमानतें मंजूर जबकि 5 की खारिज कर दी। थाना तरनोल के 7 मुल्जिमान में से 2 की जमानतें मंजूर जबकि 5 की खारिज की गई। थाना I9 के 10 मुल्जिमान में से 9 की जमानत मंजूर जबकि 1 की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई। थाना सेक्रेटेरिएट के तमाम 25 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर की गई। थाना मरगला के 45 मुल्जिमान में से 42 की जमानतें मंजूर जबकि 3 मुल्जिमान को जमानत ना मिल सकी। थाना कोहिसार में 1 मुल्जिम की जमानत मंजूर हुई। बात करते हैं तोशाखाना 2 केस की, जिसमें बुशरा बीबी और उनके वकील के पेश न होने पर अदालत ने इजहार बदहमी करते हुए वार्निंग जारी कर दी है। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने की। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी और उनके वकील आज अदालत में पेश नहीं हुए। इस्तगासा के गवाह मोहम्मद अहमद पर बानी पीटीआई के वकील कौसैन मुफ्ती ने जिरा मुकम्मल कर ली। वकील अरशद तब्रेज ने गैर हाजिरी पर अदालत ने बदहमी का इजहार करते हुए कहा कि बुशरा बीबी के वकील आइंदा समाअत पर पेश न हुए तो हक जिरा खत्म कर देंगे। तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 5 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा के मजीद 2 गवाहान को तलब कर लिया है जबकि केस की मजीद समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। बानी पीटीआई के कैद में 500 दिन के दौरान हुकूमत के 55 करोड़ रुपए खर्च हो गए। बानी पीटीआई का जेल में एक दिन का 10.5 लाख रुपए से जायद का खर्चा हो रहा है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में 21 माह कैद के दौरान हुकूमत ने उन पर 55 करोड़ रुपए के अखराजात किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई तकरीबन 520 दिनों से जेल में है और उनके खिलाफ 188 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनमें 4 इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज नैब में है। बानी पीटीआई के खिलाफ 12 इन्वेस्टिगेशंस FIA में ज़ेर इल्तवा है जबकि मुल्क भर के 70 पुलिस स्टेशन में 172 क्रिमिनल मुकदमा दर्ज है। हुकाम के मुताबिक बानी पीटीआई की सिक्योरिटी पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और उनके कैद खाने के इर्द गिर्द की सिक्योरिटी को मजबूत बनाने पर 2 करोड़ रुपए की रकम सर्व की गई है। बानी पीटीआई के लवाजमात और खाने पीने पर माहाना 5 लाख रुपए खर्च आते हैं जबकि सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। उनके खाने पीने का रोजाना का खर्च 20,000 रुपए है जो हुकूमत पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ता है। इसके अलावा अडियाला जेल में कायम बैंक में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम मौजूद है जिसे बानी पीटीआई अपनी जरूरियात के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। नैब की टीम और प्रोसिक्यूटर्स पर अब तक 30 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं जो कि हाई प्रोफाइल मुकदमात हैं। FIA के 16 इन्वेस्टिगेशंस बानी पीटीआई के खिलाफ 12 मुकदमात की तहकीकात कर रहे हैं जिन पर 5 करोड़ रुपए खर्च आ चुका है। मुल्क भर के थानों में 172 मुकदमात में बानी पीटीआई पर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की जानिब से 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ اسٹیٹ بینک نے نئے سال کی پہلی مانیٹری پالیسی کا اعلان 27 جنوری کو کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شرح سود میں مزید 1% کمی متوقع ہے۔ مرکزی بینک نے مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس پیر کو طلب کر لیا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے فیصلے کا اعلان گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد اپنی پریس کانفرنس میں کریں گے۔ ماہرین کے مطابق مہنگائی کی رفتار میں کمی پر شرح سود میں مزید 1% کمی متوقع ہے۔ اس وقت بنیادی شرح سود 13% پر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف شرح سود میں مزید کمی کا اشارہ دے چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ملتان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دورہ کیا اور گرلز ہاسٹل کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ گرلز ہاسٹل میں رہائشی کمروں کی تعداد 119 ہو گئی۔ گرلز ہاسٹل میں ہال، جمنازیم، تفریحی لاؤنج اور 5 دفاتر بھی ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ تعلیم کے شعبے میں ترکیہ کے ساتھ شراکت داری چاہتے ہیں۔ ملتان میں تقریر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترک وفد کو خوش آمدید کہتی ہوں، تعلیمی میدان میں ترکی کے تعاون کے مشکور ہیں۔ انہوں نے کہا پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں، دونوں ممالک کے وقت گزرنے کے ساتھ تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں۔ رجب طیب اردوان پاکستان کے بہترین دوست ہیں، تعلیم کے شعبے میں ترکیہ کے ساتھ شراکت داری چاہتے ہیں۔ اپڈیٹ کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جنوبی ایشیا کے معاشی منظرنامے سے متعلق ورچوئل کانفرنس سے خطاب کو باعث اعزاز قرار دیتے ہوئے کہا پاکستان قابل تجدید توانائی منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ ملکی معیشت کو موسمیاتی تبدیلیوں جیسے چیلنجز کا سامنا ہے جس سے نمٹنا ہوگا۔ کانفرنس چیلنجز سے نمٹنے اور مواقع تلاش کرانے کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاری اور برآمدات کے فروغ کے لیے نظام واضح کر رہے ہیں۔ پاکستان نے مستحکم معیشت اور پائیدار ترقی کے حصول کے لیے اصلاحات کی ہیں۔ مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر صاحب کا کہنا ہے مریم نواز بانی پی ٹی آئی بننے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی شریف خاندان کے اعصاب پر سوار ہیں۔ شریف خاندان کو خواب میں بھی بانی پی ٹی آئی نظر آتے ہیں۔ بیرسٹر سیف نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ مریم نواز کو بانی پی ٹی آئی بننے کا بجائے عوامی مسائل پر توجہ دینی چاہیے۔ پنجاب کا پیسہ عوام پر خرچ ہونے کے بجائے لندن منتقل ہو رہا ہے۔ پختونخوا میں عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہو رہا ہے۔ مشیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور کی قیادت میں پختونخوا پہلا قرض اتارنے والا صوبہ بن گیا۔ جعلی قانون نے اس بار کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، ہم اپنے کیسز عالمی سطح پر لے جائیں گے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، سپریم کورٹ گئے، کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، ہم اپنے کیسز کو بین الاقوامی سطح پر لے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں ہم سیاست میں آ چکے ہیں۔ میں ایک بار پھر واضح کر دوں کہ ہم سیاست میں نہیں، ہم بانی پی ٹی آئی کی انشاءاللہ رہائی تک سب کے سامنے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، وہ اپنی پارٹی جیل سے چلا رہے ہیں۔ ہر چیز کا فیصلہ اڈیالہ جیل سے ہی ہوگا اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری نے بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا پنجاب گڈ گورننس، میرٹ اور کارکردگی میں تمام صوبوں سے لیڈ کر رہا ہے۔ مریم نواز پنجاب کا پیسہ وفاق پر چڑھائی کے لیے خرچ نہیں کر رہی۔ مریم نواز جانوروں کے ساتھ سیاسی بونوں اور سیاسی نیم پاگلوں کا بھی علاج کریں گی۔ اب جعلی پیری مریدی کا کاروبار چلانے والوں کے بچے بھی مریم نواز کو تانے دیں گے۔ مریم نواز کی چند ماہ کی کارکردگی باقی صوبوں کے لیے مثال ہے۔ انہوں نے مزید کہا پنجاب میں کام ہو رہا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے۔ ایک جماعت ایک صوبے میں 16 سال سے دوسری بار سال سے اقتدار میں ہے۔ ان دونوں سے کارکردگی کا پوچھیں تو مظلومیت کارڈ اور ذاتیات کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو کارکردگی سے مقابلہ نہیں کر سکتے وہ زبان درازی میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ مشکل وقت گزر چکا، اب ترقی اور خوشحالی کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی جماعت عوام پاکستان پارٹی کو رجسٹر کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے عوام پاکستان کی رجسٹریشن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شاہد خاقان عباسی جماعت کے کنوینئر اور مفتاح اسماعیل سیکریٹری ہیں۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن گزشتہ سال جون میں منعقد کیے گئے۔ گزشتہ سال جون میں لیگی ناراض رہنماؤں نے عوام پاکستان پارٹی کے نام سے نئی سیاسی جماعت بنائی تھی۔
سندھ حکومت نے نقصان کے ازالے کے لیے فصلوں کا بیمہ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر زراعت سندھ سردار محمد بخش مہر کی صدارت میں اجلاس سیکرٹری زراعت اور دیگر نے فصلوں کی انشورنس منصوبے سے آگاہ کیا۔ سردار محمد بخش نے کہا، سندھ حکومت چاہتی ہے پولارڈ ایڈوائزر چاول، کپاس اور گندم کی فصلوں کو انشور کرے۔ سندھ میں ممکنہ سیلاب، بارشوں، بیماری، گرمی، کیڑا لگنے اور موسمیاتی تبدیلی سے فصلوں کو نقصان کی کراپ انشورنس ہونا ضروری ہے۔ صوبائی وزیر زراعت کا کہنا تھا کہ محکمہ زراعت سندھ نے کراپ انشورنس کے 1 سال کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی ہے۔ انشورنس کے ماڈل کو چلانے کے لیے پولارڈ ایڈورٹائزر سندھ کے کسانوں کو ایریا بیلٹ انڈیکس انشورنس کے تحت سپورٹ کرے گا۔ پہلے مرحلے میں 2 اضلاع لاڑکانہ اور گھوٹکی میں ٹرائل کی بنیاد پر بیمہ پروگرام شروع کرایا جا رہا ہے۔ پروجیکٹ اگر کامیاب ہوا تو مزید دیگر 27 اضلاع میں بھی اس پروجیکٹ کو شروع کریں گے۔ خبر دیں گے، خواتین کی تعلیم کے فروغ کے لیے بین الاقوامی کانفرنس کا آغاز کل سے اسلام آباد میں ہوگا۔ 2 روزہ عالمی کانفرنس میں کئی ممالک کے مندوبین، ماہرین تعلیم اور وزراء شرکت کریں گے۔ کانفرنس میں تعلیم کے شعبے میں خواتین کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے اقدامات پر بات چیت کی جائے گی۔ عالمی کانفرنس میں ملالہ یوسفزئی بھی شرکت کریں گی۔ پاکستان کی میزبانی میں منعقد ہونے والی عالمی کانفرنس میں 44 مسلمان اور اتحادی ممالک کے 150 مندوبین شرکت کریں گے۔ کانفرنس کا اہتمام وزارت تعلیم نے کیا۔ کانفرنس کا عنوان مسلم کمیونٹیز میں لڑکیوں کی تعلیم، چیلنجز اور مواقع ہیں۔ کانفرنس کے انعقاد کا مقصد لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق حاصل کی گئی کامیابیوں کو شیئر کرنا، معلومات کا تبادلہ اور تعلیم کے میدان میں درپیش مسائل کی نشاندہی، ان کے حل کے لیے قابل عمل اقدامات پر بات کرنا ہے۔ کوئٹہ میں کوئلے کی کان میں دھماکے سے جاں بحق 4 مزدوروں کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ گزشتہ رات نوائی علاقے اسپین کاریز سنجیدگی کے مقام میں کوئلے کی کان میں زہریلی گیس بھرنے کی وجہ سے زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے بعد کان بیٹھ گئی۔ کان بیٹھنے سے 12 مزدور اندر پھنس گئے تھے۔ ریسکیو آپریشن کے دوران 4 مزدوروں کی لاشیں نکالی گئی ہیں، جبکہ کان کے داخلی دروازے سے ملبے کو بھاری مشینری کے ذریعے ہٹایا گیا ہے۔ دوسری جانب ڈپٹی ڈائریکٹر ریسکیو اصغر جمالی کا کہنا ہے کانکن 4200 فٹ کی گہرائی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کان میں پھنسے کانکنوں کے زندہ بچنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کان میں بجلی کی ایک ہی لائن تھی جو حادثے میں تباہ ہو گئی۔ پنکھا چلانے کے لیے بجلی کی دوسری لائن بچھانے اور ملبہ ہٹانے کی وجہ سے امدادی سرگرمیاں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ شہر کا اس سے افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف ٹریفک حادثات میں 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ شہید ملت روڈ پر ٹینکر کی ٹکر سے 2 افراد جاں بحق، 1 شخص زخمی ہو گیا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ بلدیہ ٹاؤن کے قریب ہب ریور روڈ پر بھی واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق کاٹھوڑ کے پاس کار سوار کی ٹکر سے زخمی ہونے والا کوسٹ گارڈ اہلکار بھی چل بسا۔ کار سوار کچھ دور جانے کے بعد اپنی کار چھوڑ کر فرار ہوا۔ واقعے کا مقدمہ درج کر کے کار سوار کی تلاش جاری ہے۔ کولنگی میں ہونے والے ایک حادثے میں چمڑا چورنگی کے قریب کار نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر مار دی، جس سے موٹر سائیکل سوار نالے میں جا گرا اور 1 شخص جاں بحق ہوا، جبکہ کار سوار موقع سے فرار ہو گیا۔ گورنر سندھ نے کراچی کی سڑکوں پر خونی ڈمپرز اور ٹینکرز کے بڑھتے ہوئے حادثات پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا اب بہت ہو گیا، یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ گورنر سندھ نے آئی جی سندھ اور ڈی آئی جی ٹریفک پولیس کو اس بارے میں خطوط لکھنے کا اعلان کیا اور کہا ڈرائیورز کو کراچی کے لائسنس کے بغیر ڈمپرز اور ٹینکرز نہیں چلانے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پہلے بھی اس مسئلے پر آواز اٹھا چکے ہیں، لیکن یہ سلسلہ رک نہیں پایا۔ اب ہر صورت میں اس پر قابو پایا جائے گا۔ لاس اینجلس میں لگی آگ کیا ہے قدرت کا انتقام؟ امریکہ کا دلکش ترین شہر غزہ بن گیا۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں تاریخ کی بدترین آگ سے 6000 گھر اور عمارتیں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں سیدہ مومنہ اشرف کی اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں لگی خوفناک آگ پر 3 روز بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا۔
5 मकामात पर लगी आग से झुलसकर अब तक 5 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हैं। आग से 6000 घर और इमारतें जलकर राख हो गई। 32,000 से जायद एकड़ रकबे पर वादियां उजड़ गई। मुतासिरा इलाकों में 95,000 सारिफ बिजली से महरूम हैं। अमरीकी तज्जियाकार जैक्सन हिंकल ने लॉस एंजलिस में हुई तबाही को गजा से तशबीह दे दिया। गजा और इसराइल तनाज़े में इसराइल की मुखालफत के लिए मशहूर तज्जियाकार जैक्सन हिंकल ने समाजी वेबसाइट एक्स पर लॉस एंजलिस में आग से हुई तबाही के मनाजिर शेयर किए। जैक्सन ने साथ ही कैप्शन में लिखा कि ये आज लॉस एंजलिस है, गजा नहीं। अमेरिका को बैरून मुल्क नस्ल कुशी की फंडिंग के बजाय अपने मुल्क के बहरानों को हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। लॉस एंजलिस में लगी इस बदतरीन आग पर सिर्फ आम शहरी ही नहीं बल्कि हॉलीवुड इंडस्ट्री की कई मशहूर शख्सियात भी अपना सब कुछ खो बैठे। आग में अमरीकी सदर जो बाइडन के बेटे का आलीशान घर भी जलकर खाक हो गया। मुतासिरा इलाकों में 2 लाख शहरियों को अनखला का हुक्म दे दिया गया। सदर जो बाइडन ने इस आतिशज़दगी को मौसमियाती तब्दीली की वजह करार दे दिया।